عباس تم کہاں ہو؟ ہوتے ہیں ظلم ہم پر عباس تم کہاں ہو؟ پکاری ہو کر عباس تم کہاں ہو؟ پکاری ہو کر عباس تم کہاں ہو؟ پکاری ہو کر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من القدم ورقم على لوح الانسان من اسرار القدم وعلمه من البیان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على أول الصبح الله الذي منه فقد أهديا وأول شمشنا أشرقت بالسماوات الأزلية نذير الأوامر الإنسانية وبشير الخلائق الفانية أصل ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود لواء الحمد ومقام المحمود سید الکونین جد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد. لا سیما لا یسب الدین والایمان باب الامن والامان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر وساقيا الى ذي الكوثر الذي سمت امه حيدر. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس واهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات پڑھیے. سامنے ایک بار مل جل کے باواز بلند صلوات ہو. اعلان پروردگار ہو رہا ہے جس کو ہم نے اپنی تقریر کا عنوان کلام قرار دیا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم ہی ذکر کے خلق کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. قرآن مجید کا یہ اعلان ہے کہ ذکر کے خلق کرنے والے ہم ہی ہیں. یہ اللہ کہہ رہا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے تو اب اس کو تو کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اس نے کائنات کو خلق کیا. توجہ کا طالب ہوں. اب ذکر جو دیکھا گیا کہ ذکر کہتے کسے ہیں تو اللہ نے 4 ذکر نازل کیے. میں بغیر تمہید کے مجلس پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی آپ حضرات توجہ سے سن لیجئے گا. ذکر مولا ہے, ذکر سید الشہداء ہے. یہ تو ایسے ہی وقتوں میں امتحان لیا جاتا ہے اپنے بندوں کا کہ دیکھیں تھوڑی مصیبت میں بندے ہیں تو ہمارے ذکر کو کس طرح سن رہے ہیں اور ہمارے فضائل و مصائب میں کس طرح سے گریہ کر رہے ہیں. عزیزو ہم اس لیے آپ سے ملتمس ہیں کہ
ہماری اپنی مصیبتیں ان کے ذکر پر غالب نہ ہونے پائیں، اس لیے کہ ہمارے وجود کا مقصد جو ہے وہ ان کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ ہے، ان کی محبت ہے، اس کی اجر کی ادائیگی ہے۔ عزیزو، یہ سچ ہے کہ ہم اگر ان کے ذکر کو اپنی محبت و خلوص کے ساتھ اور ارتقاء کی منزل پہ جا کے کریں گے تو یہ طے ہے کہ ہماری پریشانیاں سب یہ دور کر لیں گے۔ عزیزو، اب یہ وہ مجلسیں ہیں کہ محرم کے اختتام کی منزل کی مجلسیں ہیں اور بہت ہی تاریخی ثقافت رکھتی ہیں، تاریخی ان مجلسوں کی بڑی تاریخی حیثیت ہے جس میں آپ تشریف رکھے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ذرا سا اپنی ذہن کی الجھنوں کو ہٹا کے صرف یہ سوچ کے فرش اعضاء پہ بیٹھیے کہ ہم اس کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو حلال مشکلات ہے، جو بڑی سے بڑی مشکلوں کو ختم کر دینے والا ہے اور اس انداز سے ختم کر دینے والا ہے کہ احساس تک نہیں ہوگا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک بار مل جل کے صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ 4 ذکر اس نے خلق کیے۔ متوجہ ہو کے سن لیجئے، وقت کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب حالات پہلے سے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں پہلے سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار مل جل کے اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بڑی لمبی تو تقریر نہیں ہوگی، بس مختصر ہوگی، لیکن انشاءاللہ مضمون کو سمیٹ کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے وقت کی بھی قدر ہے اور حالات کی بھی، ماحول کی بھی، آپ کے اذہان عالیہ کی بھی، آپ کی تھکن کی بھی، آپ کی الجھن کی بھی، آپ کی پریشانی کی بھی، سب کو مرہون نظر رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر مجلس پڑھوں گا، لیکن خون جگر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، توجہ سے بس سن لیں کہ 4 ذکر اللہ نے خلق کیا: توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ تھوڑی فکر کی بات ہے، بس توجہ فرما لیں۔ 4 ذکر اللہ نے خلق کیا۔ توریت، جس کو اس نے اپنا ذکر کہا، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، توریت کے زمانے میں جو تاریخ لکھی گئی تو یہ تاریخ لکھی گئی کہ تقریباً 5000 حافظ توریت تھے۔ توجہ سے سنیے گا، ایک فکر آئی ہے ذہن میں، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ 5000 توریت کے حافظ تھے، لیکن اللہ نے ان 5000 کے بھروسے پر توریت کو قیامت تک کے لیے باقی نہیں رکھا، منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد جب زبور کی منزل آئی تو زبور کے 7000 حافظ تھے۔ یہ تاریخ سے میں پڑھ رہا ہوں، ریکارڈڈ مجلس ہو رہی ہے عزیزان گرامی۔ 7000 حافظ تھے، حوالے میرے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ نے ان 7000 حافظوں پر بھروسہ نہ کر کے زبور کو بھی منسوخ کر دیا۔ اب دور شروع ہوا انجیل کا۔ اب انجیل کے 17000 حافظ موجود تھے جب منسوخ ہوئی ہے انجیل۔ عزیزان گرامی، 17000 حافظ موجود تھے، لیکن اللہ نے ان 17000 حافظوں پر بھروسہ نہ کیا اور انجیل کو منسوخ کر دیا۔ توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی، توریت منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی۔ اب مجھے منسوخ کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منسوخ ہو گئی۔ اب قرآن کا دور شروع ہوا۔ عزیزان گرامی، قرآن کے تو لاکھوں حافظ ہیں، لاکھوں حافظ موجود ہیں۔ تو پروردگار عالم، اے رب کریم، کیا تو ان لاکھوں حافظوں کے وجہ سے قرآن کو باقی رکھے ہے؟ توجہ کا طالب، کہا کہ نہیں، ہم نے تو ان حافظوں کے لیے وہی کہہ دیا کہ قرآن جھوم جھوم کے پڑھنے سے بہتر ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اگر حافظ کے
کے بھروسے پر میں کتاب کو باقی رکھتا تو میرے لیے 5000 کی بھی تعداد کم نہیں تھی. خدا کہہ رہا ہے میرے لیے 7000 کی بھی تعداد کم نہیں تھی, میرے لیے 17000 کی بھی تعداد کم نہیں تھی. خدا حافظوں کے بھروسے پر کتاب کو باقی نہیں رکھتا. معبود کس کے بھروسے پر رکھتا ہے؟ کہا ہم کتاب کو محافظ کے بھروسے پر رکھ رہے ہیں. کس طرح کا محافظ چاہیے؟ کیسے محافظ پہ بھروسہ کر رہا ہے کہ قرآن کو تو نے منسوخ نہیں کیا, آخری نبی کی نبوت کو ختم کر دیا, جس کے اوپر قرآن لائے تھے نبوت ختم ہو گئی تو قاعدے سے وصولاً قرآن کو بھی وہیں پر منسوخ کر دینا چاہیے تھا. لیکن قرآن کا بڑھتا ہوا یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے باقی رکھ کے پروردگار عالم یہ کہنا چاہتا ہے نبوت تو ختم کر دی لیکن حفاظت کا بھروسہ میرا ختم نہیں ہوا. ہم نے ان کے اوپر بھروسہ کیا کہ وہ ایسے ہیں کہ قرآن کے ورق پھاڑ کے جب فضاؤں میں بکھرے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم زندگی میں قرآن نہیں پڑھیں گے, جسم سر سے جدا ہو جائے گا ہم لوگ کے سینہ سے قرآن پڑھیں گے. قرآن کو قیامت تک منسوخ نہیں کیا. اب یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی اور اس کتاب کا پیغام کائنات تک قیامت تک باقی رہے گا. عزیزو اب یہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر محافظ کے بغیر چھوڑی نہیں جا سکتی. عزیزان گرامی, جس کی حفاظت کرنے والے اتنے مضبوط ہوں کہ جسم اور جان کی محتاجی نہ ہو, جسم اور جان کی انہیں محتاجی نہ ہو اور وہ حفاظت کریں, یہ جاہل وسیم رضوی 40 برس کی ملک کی سلطنت کا اکیلا ناہنجار بادشاہ تخت پر بیٹھ کے حکومت کے اراکین مملکت کو خرید لیا, قاضیوں کو خرید لیا, ججوں کو خرید لیا, مملکت کو خرید لیا, وزراء کو خرید لیا, عوام کے ذہنوں کو خرید لیا. سمجھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ مستقل دیکھ رہے ہیں ذہن کس طرح میڈیا سے خریدے جا رہے ہیں. اب اس نے جب خرید لیا اور خریدنے کے بعد اب دعویٰ کیا کہ کیسا قرآن, کیسی کتاب, کیسی وحی, کیسا نبی, ارے یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. عزیزان گرامی, ڈھونگ رچا گیا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے, لیکن ہم نے حکومت حاصل کیا. قرآن کا مطلب کچھ نہیں, وحی کا مطلب کچھ نہیں. عزیزو تو اب اس نے وارث قرآن کو ذبح کروا کے یہ سوچا کہ قرآن کی بات ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ اکبر, خدا کا بھروسہ تھا جو جسم جدا ہونے کے بعد بھی نو کے سینہ سے اپنا خاندانی شجرہ نہیں بول رہا. ارتقا کی اس منزل پر تھے کہ نو کے سینہ پر آتے تو وہ اپنا خاندانی شجرہ بیان کر سکتے تھے کہ میں کون ہوں, میں کس کا بیٹا ہوں, میں کس کا فرزند ہوں, میں کعبے کی اولاد ہوں, کعبے کا وارث ہوں, میں رسول کا فرزند ہوں, میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں. عزیزو اتنا مجسم مکمل مجسم شجرہ تو کائنات میں کسی کا تھا ہی نہیں. حسین بیان کر سکتے تھے لیکن کہا کہ نہیں, قرآن پڑھاؤ. حسین کے شجرے کو یزید نے چیلنج نہیں کیا تھا, اس نے قرآن کو کہا تھا کہ قرآن کچھ نہیں ہے. وسیم رضوی 40 ملکوں کا بادشاہ تخت خلافت پر بیٹھ کے قرآن کے ایک زبر کو زیر نہ کر سکا. تیری کیا اوقات ہے؟
حفاظت کے بغیر دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی، اس کا محافظ ہونا چاہیے۔ تو اب جب ہم نے تاریخ اسلام کی ورق گردانی کی تو ڈھونڈا کہ تاریخ اسلام کا بھی کوئی محافظ ہے کہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو تاریخ اسلام پر 4 حرف لکھے ہوئے ایسے باروشن نظر آئے کہ جیسے آسمان فضیلت پر چمکتا ہوا سورج نظر آئے، چمکتا ہوا چاند نظر آئے، چمکتے ہوئے جھومر نظر آئے۔ اس طرح کے 3 نام حفاظت کے ایسے نظر آئے، سنیے گا عزیزان گرامی، غنودگی ٹوٹے گی۔ 3 نام ایسے نظر آئے۔ پہلا نام ابو طالب کا۔ اگر اسلام، رسول اسلام تو ابو طالب محافظ اسلام۔ توجہ کا طالب ہوں، پہلا نام حفاظت کی کہ کتاب پہ لکھا ہوا نظر آیا تو ابو طالب کا، دوسرا نام حفاظت کی کتاب پہ لکھا ہوا نظر آیا تو زینب کا، تیسرا نام عباس کا۔ عزیزو، ارے یہ مورخ اسلام کو کیا ہو گیا ہے؟ مورخ اسلام کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تینوں نام تو معصوم کے نہیں ہیں۔ معصوم کی حفاظت غیر معصوم سے کروا رہا ہے۔ ارے کہا کہ تجھے کیا معلوم یہ کیسے غیر معصوم ہے؟ یہ 3 نام نہ ہوتے تو جیسے بغیر ان 5 ناموں کے خدا نہ پہچانا گیا تو بغیر ان 3 نام کے یہ 12 نہ پہچانے جاتے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اسلام توجہ کا تعلیم دو جملے پڑھوں گا بس، اس کے بعد انشاءاللہ مولا عباس پر تھوڑا سا اور اس کے بعد مصائب۔ ایسے محافظ اسلام تھے ابو طالب کہ مورخ میں حسن عبدہی لکھتا ہے کہ جب وجد میں آتے تھے تو ایک شانے پر محمد کو بٹھاتے تھے، دوسرے شانے پر علی کو بٹھاتے تھے اور لے کے کعبے کے گرد جاتے تھے، طواف کرتے تھے اور کعبے کے صدر دروازے کے پر تلوار کو پتھر پہ گاڑ کے یہ کہتے تھے، اے بنی امیہ و بنی عباس کی طاغوتی ناہنجار طاقتو، تم میں دم ہے تو ہم ابو طالب سے آ کے محمد کو چھین لو، آ کے علی کو چھین لو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کیپ سائلنس ہوتا تھا، پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا، سب کو فار اور مشرکین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ابو طالب کے اس حفاظت کے منظر کو دیکھتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ ابو طالب اتنے بڑے بہادر، اتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے جری تھے کہ تاریخ نے لکھا کہ محمد کو اپنے بیٹوں کے بستر پہ لٹایا۔ شیب ابو طالب میں نہیں پڑھنا چاہتا، حفاظت میں پڑھ رہا ہوں اس موضوع سے۔ محمد کو اپنے بیٹوں کے بستر پہ لٹایا، اپنے بیٹوں کو محمد کے بستر پہ لٹایا۔ بچپن سے خطروں میں سونے کی عادت تھی علی کو۔ اس باپ کے جگر کو سلام کہ بھتیجے کو بچا رہا ہے، بیٹے کو قربان گاہ پہ لے جا رہا ہے۔ عزیزو، اب دیکھیں بہادری اتنی ہے کہ محمد کا وزن یہ ہے کہ قرآن کا وزن یہ ہے کہ پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو اب سوچئے اس محمد کے قلب کا کتنا وزن ہوگا جس پر آیات الہی نازل ہوتی تھی۔ عزیزو، اب اتنے وزنی محمد کو، توجہ کا طالب ہوں، اتنے وزنی محمد کو ایک بستر سے اٹھاتے تھے، دوسرے بستر پر لٹا دیتے تھے۔ احتیاط اتنی ہوتی تھی کہ آنکھیں بھی نہیں کھلتی تھیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے علی کو اٹھاتے تھے، محمد کے بستر پر لٹا دیتے تھے۔ اتنی جازیو، خیبر کا در انگلیوں پر اٹھانے والے کی طاقت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ عزیزو، ایک طرف محمد کا وزن، دوسری طرف علی کا وزن، ان دونوں وزن کو اکیلے یہ تاریخ عرب کا بہادر تھا جو اٹھائے ہوئے تھا۔ تب اسے لکھا گیا کہ محافظ اسلام ابو طالب، محافظ اسلام ابو طالب۔ عزیزو، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
دوسرے محافظ کا جو نام لکھا وہ عباس. ابھی فضائل کے رخ کے 2-3 جملے عزیزان گرامی، بس جملے بولوں گا عزیزو. تو ابو طالب وہ کہ جس کے مضبوط شانوں کے حصار، مجھے نام لینا پڑے گا اس طرح سے آنکھیں اگر جھپکیں گی تو بآواز بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد. جا کے سن لیجیے تھوڑی دیر کی زحمت ہے. جب نیند بہت بے تحاشا آنے لگے، تھکن ہو سکتی ہے، تو اس کا سب سے بہترین فارمولہ ہے کہ بلند آواز سے وہ شخص صلوات پڑھے جس کو نیند آ رہی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو جناب ابو طالب کے سلسلے میں بیان کر رہا تھا کہ جس کے مضبوط شانوں کے حصار میں اسلام تحفظ محسوس کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور عباس کے لیے یہ جملہ ارتقاء کے منزل پہ جا کے ہے، جس کے کٹے ہوئے شانوں کے حصار میں اسلام محفوظ ہو اسے عباس کہتے ہیں. بات نہیں پہنچی تو یہ بات پہنچ جائے، جس کے کٹے ہوئے شانوں کے حصار میں اسلام محفوظ ہے اسے عباس کہتے ہیں. اس کے بعد قیامت کی بات حسن ابدہی نے تاریخ شجاعان عرب میں لکھ دی کہ رے عباس وہ بہادر ہے کہ حسین جیسا شجاع کربلا میں تھا لیکن عباس کے حصار میں چین کی نہیں سوتا. پڑھ چکا 5 منٹ اور فضائل و بہت ہی تاریخ کا عجیب و غریب رخ. مولا عباس کی جنگ بہت سنی ہے آپ نے، آج پھر مجھ سے سنیے. میں اکثر پڑھا کرتا ہوں لیکن وہ بالکل الگ رخ ہے اس جنگ کا. کتنا بڑا بہادر تھا عباس کہ جب جنگ صفین میں مولائے کائنات نے سجایا، سوارا، سوار کیا اور بھیجا. حسن ابدہی لکھتا ہے کہ تاریخ شجاعت کا، تاریخ کائنات شجاعت کا اکیلا ساونت ہے عباس کہ جس کو ایک ساتھ 3 معصوموں نے سوار کیا. یہ شرف تاریخ میں کسی بہادر کو نصیب نہیں ہے. 3 معصوموں نے سوار کیا. اب جب سوار کیا تو جناب عباس نے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا. آگے بڑھانے کے بعد امام حسین نے آواز دیا بھیا عباس رک جاؤ. تو رک جاؤ. اب عباس کا گھوڑا رکا، آتا ہوا حسین کو دیکھا تو بے اختیار گھوڑے سے کود پڑے، قدم بوسی کی. مولا آقا آپ تو اجازت دے چکے تھے. تو کہا کہ عباس سنیے گا عزیزان گرامی، عباس میدان میں جا رہے ہو تو میری دلی خواہش ہے کہ علم لے کے جاؤ. تو کہا آقا نماز دیجئے. توجہ کا طالب ہوں، میں یہ پڑھ چکا ہوں علم کے نزول کے موضوع پر، بس مجھے یہ جملہ پڑھنا ہے مناسبت کے اعتبار سے. تو اب جو علم گئے تو وہ علم نہیں دیا جو علم علی کے خیمے میں نصب تھا. آپ نے دعا کی تو ایک علم نازل ہوا. میں مسلسل اس پر پڑھ چکا ہوں. بس نازل کیے ہوئے علم کو خدا سے سرگوشیاں کی حسین نے، پروردگار میں علمدار بنا رہا ہوں تو مجھے ایک علم بھی دے دے. اب علم آیا تو عباس کو دیا. عزیز و حسین کی عطا پر مستقل معاشرہ چل رہا ہے، چل رہا ہے. کائنات کا اکیلا عطا کرنے والا ہے کہ جب یہ دیتا ہے تو خدا اسے واپس نہیں لیتا. عزیز و رسول
جیسی شخصیت نے، معتبر، معظم، مکرم اور آخری نبی جیسی شخصیت نے حمزہ کو علمداری دی، علمداری ختم ہو گئی، جعفر کو علمداری دی، علمداری کا تصور ان سے ختم ہو گیا، علی کو علم دیا خیبر میں، لیکن آج جب علمدار کا نام لیا جاتا ہے تو بس اسی حسین کی عطا ابھر کے سامنے آتی ہے۔ اجازت بھی ملی حسین سے، علم بھی ملا حسین سے، اب عباس آئے۔ عزیزو، جو کم سے کم لشکر لکھا ہے اشقیہ کا وہ 1,48,000 اشقیہ فرات، دجلہ و فرات کے درمیان بالکل سفید بڑائے جمے ہوئے تھے۔ عباس کا 13 سال کا سن اور پہلا حملہ، سارے بنی ہاشم کے جوان ایک اونچائی پر کھڑے ہوتے عباس کی یہ جنگ دیکھ رہے ہیں۔ سنیے ایک عجیب و غریب رخ ہے عزیزان گرامی، جنگ دیکھ رہے ہیں، داد دینے کے لیے فاتح خیبر کھڑا ہے، داد دینے کے لیے حسن مجتبیٰ کھڑا ہے، داد دینے کے لیے آقا حسین کھڑے ہیں۔ عزیزو، جب داد دینے والے ایسے ایسے معصوم و بہادر ہوں تو لڑنے والے کا حوصلہ تو آسمان پر ہوگا ہی۔ عزیزان گرامی، سال بھر یاد رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا عزیزان گرامی۔ اب عباس آئے تو راوی نے لکھا کہ پہلے حملے میں فرات چھین لی، 40,000 کا لشکر فرات پہ جمایا ہوا تھا، پہلے حملے میں فرات چھین لی۔ عزیزو، عباس ہیں، فرات چھیننا ان کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ حسین جیسا آقا اجازت دے کے بھیج دے تو عباس کائنات چھین لے۔ تو فرات چھین لی۔ فرات چھیننے کے بعد جب پلٹ رہے تھے تو باقی کا وہ 40,000 کا لشکر اور باقی ادھر 1,08,000 کا لشکر ایک ساتھ سب نے عباس پہ حملہ کر دیا۔ ادھر خیمے میں بے چینی ہوئے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، خیمہ علی میں اضطراب کا عالم ہے، سب گھبرائے ہوئے ہیں، مطمئن چہرہ صرف علی کا ہے۔ گھبرا کے قمبر نے پوچھا، مولا آپ کو اطمینان کیوں ہے؟ کہا کہ ارے وہ شیر کا بیٹا ہے اور میرا سکھایا ہوا سپاہی ہے۔ جب کسی پر ایک ساتھ 1,48,000 کا لشکر حملہ کر دے تو اب بڑے سے بڑا بہادر کانپتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک ساتھ حملہ تھا عباس پر 1,48,000 کا۔ تو مثال دی کتاب نے، کہا کہ جب آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا شارک مچھلی جب سمندر کے درمیان پھنس جاتی ہے اور لہروں کے تھپیڑے سے اسے لگتا ہے کہ اب ہم ختم ہو جائیں گے تو وہ جمپ کرتی ہے، سنیے گا، اور 25 فٹ تک جمپ کرتی ہے، اور جمپ کرنے کے بعد پورے جسم سے جب وہ پانی پہ گرتی ہے تو اس کے جسم کے وزن سے تڑپتی ہوئی موجیں ٹھہر جاتی ہیں۔ حسن ابدہی لکھتا ہے، سنیے گا، کہ جب 1,48,000 کے حملے کی لہریں ایک ساتھ عباس پہ ٹوٹی تو عباس اپنے گھوڑے سے 100 فٹ بلند ہوتے تھے۔ عجب جنگ تھی، میرے منہ میں کھڑے ہیں جی، 100 فٹ بلند ہوتے تھے، اور جب آتے تھے نیچے کی طرف تو جیسے جعفر طیار نے پرواز کر کے جنگ موتا میں حملہ کیا تھا، عباس کی تلوار یوں جب چلتی تھی تو ایک ایک بار میں 10,000 کے سر فضا میں
فضاؤں میں پتوں کے مانند بکھیر دیا. سارا لشکر بے اختیار بھاگا جو بچے تھے اور شور مچا کہ ارے یہ تو علی نے جنگ کے اصول کی خلاف ورزی کی ہے. جب یہ عہد ہو گیا تھا کہ میں لڑنے نہیں آؤں گا تو علی لڑنے کے لیے کیوں آ گئے؟ یہ آواز جب ایک کامیاب بیٹے کے کامیاب باپ کے کانوں سے ٹکرائی تو اپنا وجود وجد میں آیا. ننگی پشت کے گھوڑے پر کود کے بیٹھے اور فضاؤں میں لہراتے ہوئے عباس کے پاس آئے. سنیے گا، عباس کے پاس آئے اور چلتے ہوئے گھوڑے سے، سنیے علی کی شجاعت بھی، عباس کو اٹھایا اور تیز رفتاری سے چلتے ہوئے گھوڑے سے عباس کو اٹھا کے اپنے گھوڑے پر بٹھایا. پھر دونوں گھوڑے پر کھڑے ہوئے. عزیزو، عباس کو بلند کر کے نقاب ہٹائی اور کہا معاویہ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، ہم اہل بیت کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. کے بعد کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی، میں کہوں گا اے مولا اچھا کیا کہ آپ نے نقاب ہٹا دیا. ابھی تو شور ایک طرف سے مچا تھا کہ یہ علی لڑ رہے ہیں، یہ علی لڑ رہے ہیں. عزیزو، اگر نقاب نہ ہٹاتے تو پوچھا گیا جب تو یہ آواز آئی کہ ارے کافروں، مشرکوں، منافقوں، تمہیں تو بس ایک خدا لڑتا نظر آ رہا ہے، مجھے تو صفین میں 2 خدا لڑتے نظر آ رہے ہیں. وہ تو نقاب ہٹا کے بتا دیا کہ یہ عباس ہے، میں علی ہوں. عزیزان گرامی، اس کے بعد بس آخری منظر اور ربط مصائب سنیں گے. کیا شجاعت تھی عباس کی کہ مالک اشتر جیسا بہادر جس کو یہ گمان ہو کہ ایک اور مار لیتا تو علی کے برابر ہو جاتا. اسی لیلۃ الحریر میں بے اختیار علی مالک اشتر کے پاس آئے. کہا مالک کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، مالک بیعت کرو، کلمہ پڑھو مالک. کہا ارے آقا کیا ہو گیا؟ کہ تمہارے دل میں خیال آ گیا ہے کہ ایک مار لیتا تو میرے برابر ہو جاتا. میرے برابر کا تصور جو ہے وہ کفر کی طرف لے کے چلا جائے گا. مالک اشتر، تمہارے مارنے میں ہمارے مارنے میں فرق ہے. تم نے تو ایک طرف سے مار دیے 999، ہم نے جو 1000 مارے تو ہم نے ان کی نسلوں کو پہچان کے مارا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک بہتر انداز میں صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اب مالک اشتر اور بھی تمام صحابی بار بار گھوم گھوم کے عباس کو دیکھ رہے ہیں. آخری منظر عباس کو دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی مالک کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جناب عباس نے پوچھا چچا مالک کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا جی مالک ممبر کے بیٹے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں ہزاروں کا سر آپ نے کاٹ دیا اور آپ کی تلوار کے اوپر ایک قطرہ خون بھی نہیں ہے. عزیزو، عباس ذوالفقار سے نہیں لڑ رہے تھے. ارے جملہ سنیں، تلوار سے لڑ رہے تھے. عزیزو، کہا ایک قطرہ خون کا نہیں ہے. تو جناب عباس نے مالک سے ایک جملہ کہا، تاریخ نے نقل کیا. عزیزو، کہا چچا مالک ہے وہ تلوار لیکن ید اللہ کے بیٹے کے ہاتھ سے چل رہی تھی. ظالموں کے خون کی مجال کیا تھی کہ وہ میری تلوار سے آ کر لپٹ جاتے. عزیزو، مورخ نے لکھا کہ برق کے مانند وہ تلوار چل رہی تھی. عزیزو، برق کو کوئی قید نہیں کر سکتا. اب جب اتنا بڑا بہادر تھا، اتنا بڑا شجاع تھا، تو اب دل میں چاہنے والوں کو ایک ہی ارمان ہے نا کہ عباس اگر کربلا میں لڑتے تو کیا ہوتا. عزیزو، تیسری شجاع اور تیسری محافظ کا نام زینب ہے.
شب عاشور ہے عزیزو، مصائب سن لیجئے، شب عاشور ہے۔ امام حسین زینب کے گلے میں باہیں ڈال کے کہہ رہے ہیں بھیا بہن کل میری شہادت کا دن ہے، کل میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں پریشان ہوں کہ بہن میری شہادت کے بعد مجھے بچائے گا کون؟ بس زینب نے بھائی کے گلے سے باہیں نکالی، کہا بھیا حسین زینب تجھے بچائے گی۔ عزیزو ابھی اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے گھر کے 2 بچے پردیس کو روانہ ہوئے تو ایک جملہ کہا کہ آج کی وہ تاریخ ہے کہ پردیس میں رہنے والا یہ سوچتا ہے کہ کم سے کم 7 کو بھی پہنچ جائیں گے تو محرم مل جائے گا۔ ارے ہم 7 چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بچوں کی 1 سال کی ساتھ چھوٹی ہے، چاہے جو بچے پردیس میں پھنس گئے ہیں امتحان کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو جب بچے میرے بھی کبھی پھنسے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ محرم کی کون سی تاریخ سب سے زیادہ یاد آئی، تو بچوں نے کہا کہ 7 محرم۔ عزیزو بچوں نے ٹہل ٹہل کے کاٹا۔ ارے بھائی تمہیں ساتھی ہی کیوں یاد آئی؟ کہا یہ وہ جری ہے کہ جب ہمیں اتنا یاد آیا تو کربلا میں حسین کے بچوں کو کتنا یاد آیا ہوگا۔ تھے 1 سال کے لیے محرم چھوٹا ہے تو کلیجہ تڑپ گیا، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے جیسا بے اختیار ہو گیا۔ عزیزو کیا گزری ہوگی ان وارثوں پر جن کے لیے عباس ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ بچوں کو فقط ایک آس تھی کہ پانی مل جائے گا، اس آس کا نام عباس تھا، ایک آس تھی کہ پانی مل جائے گا۔ عالم یہ ہے کہ 40 بچے سر پہ سوکھا ہوا کوزہ لیے ہوئے سکینہ کا طواف کر رہے ہیں، سکینہ پیاسوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے، اور معلوم ہے ہر بچہ سکینہ سے جا کے یہی کہتا تھا سکینہ تمہارا چچا بڑا بہادر ہے، تمہارا چچا بڑا بہادر ہے، وہی پانی لا سکتا ہے، ہماری پیاس اسی سے بجھ سکتی ہے۔ اور راوی بیان کرتا ہے کہ جب مقتل سے آواز آئی کہ یا اخی، آواز آئی کہ اے آقا غلام کا سلام لیجئے، جو بچے گا اگلے بچے غلام کا سلام لیجئے، تو بس حسین کھڑے ہونا چاہتے تھے، کھڑے نہیں ہو پا رہے، کہاں ٹوٹ گئی، کہاں پڑھا یا آخری اعلان ان کا سلام دے تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ادھر حمید لکھتا ہے کہ 40 بچے جو سکینہ کا طواف کر رہے تھے، خدا کرے بڑوں کی آس ٹوٹے، بزرگوں کی آس ٹوٹے، بچوں کی
لیے بازو چاہیے.